بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا ہے اور اس کا مسلک و مشرب کیا ہے، اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قسط نمبر 42۔ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے جلال الدین سیوطی اور وقت کے علامہ ابن تیمیہ اور ابو حنیفہ، یہ دارالعلوم کے قابل فخر شاگرد اور بے نظیر محدث اور حضرت شیخ الہند کے اولین تلامذہ میں سے تھے۔ حضرت شیخ الہند نے سفر حجاز کے وقت اپنی جگہ پر مسند صدارت پر اپنے اس مایہ ناز جانشین کو رونق افروز کیا تھا، حالانکہ ان سے بڑے ان کے اساتذہ کرام کے درجے کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت شاہ صاحب کا قوت حافظہ نہایت قوی اور مضبوط تھا، اس لیے بارہا سنا گیا ہے کہ جس کتاب پر وہ سرسری نظر ڈالتے وہ سال ہا سال تک صفحات کے ساتھ زبانی یاد رہتی تھی، اور اگر یاد رکھنے کی نیت سے اس کا مطالعہ کرتے تو پوری زندگی کے لیے ذہن میں وہ کتاب اور صفحات نمبر محفوظ ہوتے تھے۔ چنانچہ دوران درس 70 کتابوں کا حوالہ ما جلد اور صفحہ دیتے، اور کبھی تو کئی صفحوں کی عبارت زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے فتنہ قادیانیت کے موقع پر بھاولپور کی عدالت میں 32 سال قبل دیکھی ہوئی کتاب کا حوالہ دیا تھا، اور شاہ صاحب نے اپنی طالب علمی زمانے میں 20 روز میں فتح الباری جیسی کتاب کی 13 جلدیں جو کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے پورے کا پورا اس کا مطالعہ کیا تھا، بحوالہ 20 بڑے مسلمان، صفحہ 170۔ شاہ صاحب کے متعلق دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نفس ناطقہ اور دل اور دماغ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی علیہ رحمۃ اللہ الباری نے معارف میں کہیں لکھا ہے کہ ان کی مثال اس سمندر کی سی ہے جس کے اوپر کی سطح تو ساکن ہو لیکن اندر کی سطح موتیوں کے گراں قدر خزانوں سے معمور ہوتی ہے۔ بحوالہ تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نفحۃ العنبر کی تقریض میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک اسلام کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کا وجود بھی ہے۔ اس پر میں عرض کرتا ہوں، اس پر عرض کرتا ہے کہ اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بقول حضرت شاہ صاحب اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیوبندیت کی حقانیت کی دلیل حضرت شاہ صاحب کا دیوبندی ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ مظفر نگر میں مسلمانوں اور ہندو آریوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ حضرت شیخ الہند اور ان کے شاگرد حضرت شاہ صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرما تھے۔ اسٹیج پر آریہ مبلغ نے کھلے لفظوں میں کہا کہ اگر کسی کی صورت دیکھ کر اسلام قبول کیا جاتا تو مجھے آج حضرت شاہ صاحب کی صورت دیکھ کر مسلمان ہونا چاہیے تھا، جن کے چہرے ہی سے اسلام برستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بحوالہ مقدمہ نقوش دوا۔ ایک ہندو بابو کو حضرت شاہ صاحب کے منور چہرے کی زیارت ایمان لانے کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روشن چہرہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے۔ بحوالہ اکابر دیوبند کیا تھے۔ حضرت شاہ صاحب کا درس حدیث انتہائی مقبولیت حاصل کر چکا تھا، دور دراز ملکوں سے نام سن کر آتے تھے۔ آپ کی درسی تقریر فیض الباری شرح بخاری 4 ضخیم جلدوں میں مطبوعہ ہے، جس میں حضرت شاہ صاحب کے ینظر بنور اللہ کا وصف دیکھا جا سکتا ہے،
اور آج علم حدیث کے ہر درسگاہ اور ہر شرح میں حضرت شاہ صاحب کے رائے کو حرف آخر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی شرح کو بہت اونچا مقام عطا ہوا اور حضرت شاہ صاحب کے درس افادات کو معارف السنن کی 6 ضخیم جلدوں میں محفوظ کیا گیا۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کو علامہ ابن حجر عسقلانی کے برابر قرار دیتے تھے۔ علامہ اقبال تو کہا کرتے تھے کہ جہاں شاہ صاحب ہوں وہاں میں اپنے آپ کو صفر کے درجے میں محسوس کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کی وفات پر تعزیتی جلسے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کی آخری 500 سالہ تاریخ شاہ صاحب جیسے عالم کے نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ پھر اس شعر سے تعزیت کی: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 43 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔